بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، پاکستان میں اس وقت نئی حکومتیں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے. گو کہ وہ جو نئی حکومتیں ہیں وہ آیا کتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں قانونی ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آیا وہ نئے حکومت بنانے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں، یا ان کا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے، اور اس خط کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. اس خط کی پریس کانفرنس میں بھی شامل تھا، جس میں جو ہے تمام کا تمام پس منظر دیا گیا کہ آئی ایم ایف کا جو موجودہ پروگرام چل رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے کاندھوں پہ تھا. آئی ایم ایف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے آئی تھی زمان پاک. پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کی ابتدا ہوئی. نومبر میں پھر آئی ایم ایف آئی، دسمبر میں پھر پی ٹی آئی سے ملی. جب عمران خان صاحب سے ملی تھی بانی پی ٹی آئی سے، تو اس وقت جو ہے آئی ایم ایف نے خود بتایا تھا کہ پروگرام 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ پی ڈی ایم کو ملے گا، دوسرا کیئر ٹیکر کو، اور تیسرا نئی آنے والی حکومت کو ملے گا. اور جو نئی آنے والی حکومت ہوگی وہ الیکشن کے مراحل سے گزر کے آئے گی تو اس کو ملے گا. اور الیکشن کے مراحل جو ہے متنازع ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن کرائی جائے. لیکن عالمی انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں ادارے موجود ہیں، اس کا جلد از جلد فیصلہ کریں تاکہ جو حقیقی حکومت ہے وہ ہی جو ہے آئی ایم ایف سے بات کرے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا. لیکن جو اہم چیز یہ ہے کہ اور جو مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے ماضی میں کسی وزیر خزانہ کے بارے میں یہ کام کرتے نہیں دیکھا انہیں، وہ کیئر ٹیکر جو ہماری وزیر خزانہ شمشاد اختر ہیں، انہوں نے جاتے جاتے اپنی رپورٹ کارڈ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے چلی گئی ہیں. منسٹری آف فائنانس جو ہے ہر مہینے اپنا ایک آؤٹ لک شائع کرتا ہے، تو اس میں جو پہلا جو وہ سمری ہے وہ فائنانس منسٹر نے لکھی، اور انہوں نے اپنی 6 ماہ کی رپورٹ کارڈ پیش کر دی ہے. میں وہ رپورٹ کارڈ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ کہ انہوں نے جاتے جاتے کیا خطر کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. یہ پیچھے آواز آ رہی ہوگی، اس وقت کراچی میں بارش ہو رہی ہے. میں اسلام آباد میں تھا، تو اسلام آباد سے بارش لیتے لیتے کراچی آیا ہوں. تو گوادر میں بھی جو ہے سنا بہت سیلاب اور بارشیں آئی ہیں. کراچی جو ہے ہمارا بارشوں کے ذرا سی بارش برداشت نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ رکھے اور یہ رحمت والی بارش آئے. اچھا جی، تو یہ جو ہماری وزیر خزانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جاتے جاتے انہوں نے بول دیا ایٹ دا ہارٹ پاکستان ٹوڈے از ان انسسٹینیبل ڈیٹ پوزیشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اب انسسٹینیبل ہو چکا ہے. یہ پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے اس کو بول رہا ہے، اور وزیر خزانہ بول کے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ انسسٹینیبل ہے. میں واپس سے بول رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا ڈیٹ انسسٹینیبل ہو گیا ہے، اور یہ آپ کی وزیر خزانہ اس بات کو بول رہی ہے. اور وہ یہ بول رہی ہیں کہ 2013 سے مسلسل پاکستان نے جو اپنی قانون بنایا ہوا تھا ڈیٹ لمیٹیشن کا کہ اس حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرے گا، اس کو پاکستان مسلسل توڑتا آ رہا ہے. اور یاد ہوگا 2013 میں آپ کو کس کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی. دی گریٹ اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے. 1 سال انہوں نے اس کو توڑا، 2 سال توڑا، اپنے 5 سال انہوں نے دور حکومت میں توڑا. پھر پی ٹی آئی آئی، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد پھر یہ جو پی ڈی ایم کے آخری 2 سال آئے، 16 ماہ ان کے اور 6 ماہ جو ہے ہماری وزیر خزانہ کے بھی، اس میں ہم نے تمام ڈیٹ کے ریکارڈ توڑ دیے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جو کمزور ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ کیوں نہیں، ہم اس کو قرض کو کیوں نہیں ادا کر پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمزور ٹیکس کی شرح جس کو ہم ٹیکس حاصل نہیں کر پا رہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں جیسے وابڈا، پی آئی اے، اسٹیل مل، ان کے مسلسل نقصانات، اور 1972 کے بعد سب سے زیادہ شرح سود. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو شرح سود ہے یہ بھی پی ڈی ایم کے زمانے میں، پہلے بھی پی ڈی ایم نے ریکارڈ بنایا تھا، پہلے نون لیگ نے بنایا تھا 73-72 میں بھٹو صاحب نے بنایا، اور اب ان دونوں نے مل کے جو ہے 2022-23 میں یہ ریکارڈ بنایا، اور آج بھی پاکستان میں ریکارڈ شرح سود ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا.
تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے جاتے جاتے جو ہے ایک پاکستان کا سکسیسفل آئی ایم ایف کا ریویو کرایا، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ریویو کی بھی جو ہے ہم نے جو ہمیں ملا وہ ہمارے بڑے سخت فیصلے تھے، جس میں بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، جو آپ کے سامنے گیس کی قیمتیں بڑھائیں، ان دو کی قیمتیں کیا بڑھی، ہماری زندگی کے جو ہے نا بجلی گل ہو گئی، ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اتنی گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایس او ای پالیسی بھی دی ہے، لیکن وہ کہیں اس کا کوئی خاص ابھی تک نتائج تو سامنے نہیں آئے۔ اور سرکولر ڈیٹ، چلیں اس کو تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، عام کیا بات کرنی۔ اچھا، ان کی جو انہوں نے کارناموں میں گنایا کہ میری حکومت کے درمیان جو ہے روپے کی جو اور اوپن مارکیٹ کا جو فرق ہے وہ صرف ½ رہ گیا، جو بالکل درست بات ہے۔ اگر 280 روپے جو ہے ڈالر کا ریٹ بینک کا ہے تو اوپن مارکیٹ میں بھی 81-82 میں مل رہا تھا۔ یہ کامیابی ہے، یہ اسحاق ڈار کے ٹائم پہ 10% چلا گیا تھا، جو بڑے تجربے کار اپنے آپ کو بھائی جان کہتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے جو قرض لیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی میں نے $1 ارب سے کم کر دیا، $4.5 سے $3.5 ارب۔ اسٹاک ایکسچینج، نو ڈاؤٹ اس نے تو ریکارڈ سارے توڑ دیے اس دوران، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے 40% انہوں نے کہا کہ سپتمبر سے فروری 23 تک بڑھی ہے، تو یہ بھی ان کے ٹائم میں ہوا ہے، تو یہ ان کے کریڈٹ میں جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں 4 سال کے بعد جو ہے فورن سرمایہ کاری بھی آئی، تقریباً $50 ملین۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ روپیہ بھی میرے دور میں مضبوط ہوا ہے، 8% 280 کا ہو گیا، یہ بھی یاد ہوگا ہمیں۔ ڈار صاحب کا تو 350 کے قریب پہنچ گیا تھا، اور انٹر بینک بھی 308 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ جو سب سے اچھی بات یہ کہ ان کے دور میں جو ہے جو سی ڈی ایس کہتے ہیں، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، جو پاکستان کے عالمی بانڈ ہے، وہ ان کی جو شرح سود بھی جو ہے 80-90% تک پہنچ گئی تھی، اس کا جو ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 48% سے کم ہو کے 15.5% پہ آ گیا ہوا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اب بھی یہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان اگر آج بھی عالمی مارکیٹ سے قرضہ لینے جائے تو 20-25% سے کم سے نہیں ملے گا، اور پاکستان ویسے ہی سود کی ادائیگیوں میں جو ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو یہ ناممکن ہے، تو یہ ابھی بہت مشکل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا بولا ہے، یہ اب انہوں نے وصیت کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، جو ہے نئی حکومت کے لیے کر کے گئے، وہ یہ کہہ کے گئی ہیں، بول کے جا رہی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے آپ اپنا لاسٹ ریویو جو ہے آئی ایم ایف کا مکمل کریں اور نئے پروگرام کی طرف جلدی سے جائیں۔ اب یہاں پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو لاسٹ ریویو ہے 30 مارچ تک ابھی ٹائم ہے، پھر آئی ایم ایف پتہ نہیں مارچ میں آتا ہے یا اپریل کے شروع میں آتا ہے، تو پہلے تو وہ پچھلا پروگرام ختم کرے گا، پھر اس کے بعد نئے پروگرام کی بات چیت شروع ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فوری طور پہ کرنا ہوگا، اور اس کو پاور کرنا ہوگا with the restructuring of FBR, privatization of SOEs، اور SOE پالیسی کو بھی دینا ہوگا۔ لیکن وہ باتوں باتوں میں بات کہہ گئی کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام آنا ہے، وہ پروگرام نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ مشکل ترین پروگرام ہوگا۔ اب مجھے تو بار بار یہ جو فکر کھائی جاتی ہے وہ یہی کھائی جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو نئی حکومت ہے نا، 191 آج ووٹ ملے ان کو، یہ جو ایاز صادق سپیکر بنے ہیں، اس میں ابھی پی ٹی آئی کی جو ہیں مخصوص نشستیں نہیں آئیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر کچھ نشستیں اوپر نیچے ہو گئی تو ان کے پاس تو اتنی زیادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اور اس میں ایم کیو ایم نے 17 ووٹ دیے، ان میں سے ایک کولیشن پارٹنر نکلتا ہے، تو یہ حکومت بھی اپنے پیروں پہ کھڑی رہتی ہے نہیں رہتی۔ آئی ایم ایف کا سخت پروگرام کیسے مکمل ہوگا، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ باقی یہ کہ جو رپورٹ آئی ہے ان کی، اس میں جو ہے وہ یہی کہتی ہیں کہ مارکیٹ کا کانفیڈنس بڑا، ایک اچھی گڈ نیوز بھی سنا کے گئی ہیں کہ پاکستان کی جو شرح نمو کی رفتار ہے، جو پہلی سہ-ماہی میں 2.1% تھی، وہ اب بڑھ کے 3% پہ جا رہی ہے، اور اس میں جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ پچھلے سہ-ماہی سے اس سہ-ماہی میں اس میں 8% کی گروتھ آئی ہے۔ اصل میں کاٹن اچھی ہوئی ہے، کاٹن اچھی کیا ہوئی ہے، اپنی جگہ پہ آئی ہے جو سیلاب سے پہلے ہوتی تھی، تو سیلاب میں جو ہے بالکل عادی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کس طرح کے یہ لوگ آئے تھے پی ڈی ایم والے، تو کوئی جی ڈی پی جو ہے، مطلب آپ یوں اس کی مثال لے لیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ جو ہے مہینے کا ₹1,00,000 کماتے تھے، آپ کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ 2 مہینے کام پہ نہیں گئے، تو آپ کی آمدنی ₹1,00,000 سے کم ہو کے 25,000 ہو گئی۔
اب واپس جو ہے آپ کی ٹانگ وانگ اب صحیح ہوئی ہے تو 80,000 روپے میں آپ پہنچے, ابھی بھی لاکھ پہ نہیں پہنچے. تو یہ گروتھ نہیں آپ سمجھیں اس کو کہ ہم اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ منسٹر صاحب نے جانا ہوتا ہے تو وہ لکھنا ہوتا ہے. باقی جو ہے جو یہ اچھی خبر دی تھی, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گیس کی قیمتیں وغیرہ تو بڑھائی, لیکن 93 لاکھ جو ولنریبل لوگ تھے, جو غریب لوگوں کو بھی مدد گھر پہ پہنچائی. ریکارڈ انہوں نے کہا ہم نے ٹیکس کلیکشن کیے 30%, فروری کا بھی کل نمبر آ گیا ہے 33 ارب روپے, ٹارگٹ سے کم, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ 700 ارب کے قریب فروری میں ٹیکس جمع کیے, بہت بڑی بات ہے. ان کے دور میں جو ہے انہوں نے مزید یہ بولا کہ میری جو اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو تھی, نو ڈاؤٹ اس کی وجہ سے بھی ٹیکس ریونیوز اچھے ہو گئے, ایف بی آر کے اس کا فائدہ ہوا ایف بی آر کو. امیجن کریں کہ اگر ہماری اسمگلنگ کو روک لیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لوگوں کی جو ٹیکس ڈکلیئر کرتے تھے امپورٹڈ آئٹم میں, اس کی ویلیویشن کو بھی بہتر کیا, اس سے ہمارا 70% اضافہ ہوا ان دو چیزوں سے ملا کر. تو اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے قرضے کی پروفائل کو بھی جو ہے میں نے 3.1 سے 3.1 سال پہ کر دیا. اب آخر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ اسحاق ڈار تو ماسٹر ہیں, جو پرانے جاتے ہیں اس پہ سارا الزام لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ چھوڑ دیا ہے. اب انہوں نے اپنا خود ہی وائٹ پیپر دے دیا ہے اور ایک بیسک دے دی ہے جس کی بھی حکومت آئے گی کہ کہاں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو کم از کم یہ کانٹروورشل نہیں ہوگی. پچھلی دفعہ شوکت ترین صاحب پہ جو انہوں نے غلط الزام لگائے تھے جھوٹے, جس سے عوام کو گمراہ کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو مقافت عمل دکھایا. اس کے علاوہ میں نے جو میرے پاس اور کچھ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے یہ ایک پریزنٹیشن بھی بنائی ہے ساتھ, کہ جو نئے وزیر خزانہ آئیں گے ان کو حوالے کریں گے کہ پاکستان کے کیا اشاریے ہیں. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. ساتھ ساتھ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اگلے جو بجٹ میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تنخواہوں پہ فریز لگائیں, پینشنز پہ فریز لگائیں. تو یہ تمام سخت فیصلے ہیں, یہ نون لیگ اکیلے کرے گی یا پیپلز پارٹی شریک جرم بنے گی نہیں بنے گی, آئی ایم ایف سے کیا طے کرتے ہیں. تو آنے والے دن بڑے, میں یہ تو نہیں کہوں گا انٹرسٹنگ کہوں گا, آنے والے دن بڑے سٹریسفل ہوں گے, ایون جو حکومت میں نہیں بیٹھے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی, کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.